اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنوا على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة بضعة منی من آذاها فقط آذانی صلوات بر محمد وآلہ آواز اس کی ظاہراً سیٹ نہیں ہے، تھوڑا اذیت پہنچا رہی ہے کانوں کو، ویسا چیک کر لیجئے آپ لوگ۔ میرے عزیز دوستو، جو عنوان ہم نے آپ کے سامنے، بہت زیادہ اذیت ہو رہی ہے، جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے اپنے بچوں، اپنے جوانوں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ، وہ ہے رحمت۔ رحمت اسلامی، رحمت دینی، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، وہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس نے ہمارے لیے جس پیغمبر کو بھیجا، وہ رحمان کا اور رحیم کا مظہر ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ اس نے اس پیغمبر کے ذریعے جس پیغام کو ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا، اس کو دین رحمت کہتے ہیں۔ اس دین رحمت کو پہلے ہم نے قبول کیا، اب ہم کو بھی رحمت بن کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ لہذا وہ بھیجنے والا جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہر کام کا آغاز ہم سے اور آپ سے کہا گیا ہے۔ ہمارے دین رحمت نے کہ جب کسی کام کی شروعات کرو تو رحمان اور رحیم کے ذریعے سے کرو، کہ جو ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کی رحمت کا تقاضا کچھ اور ہے، رحیم کی رحمت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ دونوں رحمت کے معنی میں ہیں، لیکن ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ابھی ہم اپنے بچوں کو فہرست بتلا رہے ہیں کہ جن جن موضوعات پر
ہمیں اپنے بچوں کے سامنے گفتگو کرنا ہے. بڑوں سے معذرت چاہتے ہیں، وہ خوب اچھی طریقے سے ان موضوعات پر سن چکے ہیں، لیکن ریوائزیشن ضروری ہے، تکرار ضروری ہے. تکرار ہی سے انسان کی تربیت ہوتی ہے. ایک چیز جو اللہ نے ہمارے اندر ودیت کیا ہوا ہے، یعنی جو چیز اللہ نے ہمیں دے کر پیدا کیا ہے اس دنیا میں، یعنی سچائی، یعنی پاکیزگی، یعنی طہارت، یعنی امانت داری، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہمیں کسی دوسرے معلم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ سچ اچھا ہے، برا جھوٹ بولنا بری بات ہے. اگر کوئی ہمیں نہ بھی سکھائے تب بھی ہمارا باطن، ہمارا نیچر، ہماری ذات، ہماری فطرت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ سچ اور سچائی اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا یہ بری چیز ہے. لیکن پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ وہ جو اللہ نے ہم کو طاقت اور قدرت دے کر کے پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو دہراتے رہیں، ہم کو یاد دلاتے رہیں، تاکہ شیطانی حملوں کے تلے ہم دبنے نہ پائیں اور بھول نہ جائیں. وہ وعدے جو ہم نے اپنے اللہ سے کیے ہیں نیچر کی صورت میں، فطرت کی صورت میں، عالم زر میں، پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ ان وعدوں کو ہمیں اور آپ کو یاد دلاتے رہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. اور جب آخری پیغمبر آئے تو آخری پیغمبر نے بھی 1,23,999 گزشتہ جتنے پیغمبر تھے ان سارے پیغمبروں کی تعلیمات کو، ان کے لیسنز کو جمع کر کے خلاصے کے طور پر کردار کی صورت میں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا. پیغمبر اسلام کا کام بہت زیادہ سخت تھا. اب صرف آپ کو تعلیم نہیں کر دینا تھی بلکہ تربیت بھی کرنا تھی، اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا آپ کو پورا کام مکمل کرنا ہے اور اپنے جانے کے بعد ایسی شخصیتوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کو بھی پہچانوانا ہے جو ہمارے ہی درمیان میں رہیں، ہم جیسے ہوں، لیکن ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں آدم کی تعلیم یاد آ جائے، ہمیں نوح کی تربیت یاد آ جائے، ہمیں ابراہیم کے واقعات یاد آ جائیں، ہمیں جناب اسماعیل کی قربانی یاد آ جائے، ہمیں جناب یوسف کا گناہوں کے مقابل میں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا یاد آ جائے. یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں رہ کر گزشتہ تمام پیغمبروں کی تعلیمات کو کردار کی صورت میں پیش کرتے رہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. لہذا پیغام رحمت، دین رحمت بھیجنے والا کون ہے؟ خدائے رحیم و رحمان. اس خدائے رحمان و رحیم نے جس کتاب کو بے عنوان آئین اور بے عنوان دین کی کتاب ہمارے درمیان میں بھیجا، اس میں 114 سورے ہیں. کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں. اور خداوند اس رحمان و رحیم نے ہر سورے کا آغاز اور شروعات کس چیز سے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. 114 سوروں میں 113 مرتبہ ہر سورے کی شروع میں اس نے جب پیغام کی شروعات کی تو کس نام سے کی؟ رحمان اور رحیم سے. لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع میں بیان نہیں کیا لیکن کمی نہیں چھوڑی. اگر 114 سورے تھے تو 114 مرتبہ اس نے بسم اللہ کا تذکرہ کیا. وہ کون سا سورہ ہے کہ جس سورے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے بلکہ اس سورے کے بیچ میں ہے؟ کون بتائے گا؟ ایک سورہ ایسا ہے کہ جس سورے کے بیچ میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ کر کے وہ ایک سورہ کے جس سورے میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہوا تھا اس کمی کو پورا کر دیا۔ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ کا تذکرہ ہوا، لیکن سورہ توبہ کہ جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب کا تذکرہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے اس میں یہ بتانا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے اور جو لوگ اللہ کے راستے کو بھلا دیں گے ان کے لیے عذاب ہے اور سخت عذاب ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد ہمارے لیے گفتگو بڑی آسان ہو گئی کہ ہمارے سامنے سارے بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ بچے ادھر بھی آ جائیں تاکہ ہم دونوں طرف گویا مڑ مڑ کر بات کرتے رہیں، وگرنہ بڑوں کی کے سلسلے میں بے ادبی ہوگی بس بانٹ کے، کیونکہ ہماری خاص طور سے عادت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ آواز بلند صلوات۔ بس ہماری گفتگو آپ کے درمیان کیا ہے؟ دین رحمت کے سلسلے میں۔ رحمت للعالمین کی بیٹی رحمت ہے، وہ کائنات کے لیے نہیں، عالم کے لیے، عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ عالمین پلورل ہے، عالم سنگلر ہے، یعنی بہت سے دنیا، بہت سی دنیا، ایک دنیا کی ہمیں اور آپ کو خبر ہے، لیکن نہ جانے کتنے عالم ہیں کہ جس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ اس دنیا کے آسمان کی وسعتوں کا علم ہمیں نہیں ہے، اس کے پھیلاؤ کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اس دنیا میں کتنے ستارے ہیں آج تک سائنسدانوں نے تعداد کو معیناً بیان نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا ہے اتنے ہی ستارے ہیں اور اس کے بعد نہیں ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں اب تک ہمارا علم اتنے ستاروں کی خبر دے رہا ہے، کسی ایک ستارے کی وسعتوں کا ہمیں علم نہیں، کسی ایک ستارے کے بارے میں ہمیں اور آپ کو خبر نہیں، یا ہے کسی کو خبر نہیں۔ جو کچھ بھی ہے ہم تک اجمال ہے۔ بس یہ دنیا کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، نہ اس دنیا کا پھیلاؤ ہمیں پتا ہے، نہ اس دنیا کا گہراؤ پتا ہے، نہ اس کا وسط پتا ہے کہاں تک ہے، نہ اس کا ایسٹ پتا ہے کہ کہاں تک ہے، نہ اس کی گہرائی ہمیں پتا ہے کہ کہاں تک ہے۔ لہذا وہ رحمت للعالمین کہ جس کو خداوند عالم نے عالم کا نہیں عالمین کا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اس کی رحمتوں میں کتنا دم ہوگا، کتنا خم ہوگا، کتنی وسعتیں ہوں گی، کتنی گہرائیاں ہوں گی کہ خداوند عالم ان کو ایک عالم کے لیے نہیں عالمین کا رحمت بنا کر کے بھیج رہا ہے۔ وہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ شاید ہم زمین پر رحمت کو اندازہ لگا سکتے ہیں، نہیں، ہمارے سامنے روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں کہ ملائکہ نے رحمت کا اظہار کیا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا تم پوچھا جبریل یہ بتاؤ کیا تم کو بھی ہماری رحمت کا احساس ہوا؟ کیا تم کو بھی ہماری رحمت کا احساس ہوا؟ تم کو بھی ہماری رحمت کی ٹھنڈک کا پتہ لگا؟ تمہیں بھی ہماری رحمت کی خنکی کا علم ہوا؟ جبریل امین فرماتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے نبی، مجھ کو اپنے انجام سے خطرہ تھا، اپنے عواقب سے خطرہ تھا کہ پتہ نہیں ابھی تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ابھی تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ابھی تو ہم سجدے کر رہے ہیں، ابھی تو ہم رکوع کر رہے ہیں، ابھی تو ہماری زبان کے اوپر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح ہے، لیکن نہ جانے وہ بعد میں، کیونکہ شیطان تو قسم کھائے ہوئے تھے نا،
تو ہر اللہ کا بندہ ہمیشہ ڈرتا ہے عواقب سے، انجام سے۔ ہمیں اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ جس کیفیت میں ہم ابھی ہیں، اے میرے پروردگار، اس پر ہمیں باقی رکھنا اور اس سے زیادہ قوی کرنا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ کیا مطلب ہوا میرے بچوں اس کا؟ مطلب یہ عاقبت اندیشی کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم تھوڑا سا اس مسئلے کو اور وضاحت کر دیں۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم شیخ بہجت، نام سنا ان کے بارے میں؟ آیت اللہ العظمیٰ شیخ بہجت مرحوم، کہتے ہیں یہ عارف تھے۔ عارف کسے کہتے ہیں؟ عارف اس کو کہتے ہیں کہ جن کی آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹے ہوئے ہوں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں ظاہر بھی بہت جگہ نہیں دکھتا ہے، لیکن عارف وہ لوگ ہیں کہ جن کو ظاہر کے علاوہ باطن بھی دکھتا ہے۔ صحیح ہے؟ اس کو اور ہم مثال دے کر کے آپ کے لیے واضح کر دیں۔ چھٹے امام کے ساتھ آپ کے کچھ چاہنے والے تھے اور مکے میں پہنچے، حاجیوں کا بہت زیادہ جم غفیر تھا، بھیڑ تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے چاہنے والے نے کہا، مولا کتنے حاجی ہیں، مولا کتنے حاجی ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، اس میں حاجی کم ہیں۔ کہا دیکھیے تو مولا کتنے حاجی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ اس میں حاجی کتنے ہیں؟ ایک مرتبہ اپنی 2 انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ کیا کہ اب دیکھو۔ اب جو ان انگلیوں کے اندر سے آپ کے چاہنے والے نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہتا ہے، مولا اب تو بہت کم حاجی نظر آ رہے ہیں، بقیہ جانور نظر آ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے، تربیت کے ذریعے سے، اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن جب آنکھیں ان کی کھل جاتی ہیں تو اس کا اظہار نہیں کرتے، یعنی دکان کھول کے نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ غلام بن کر کے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ چلیے اب یہ کیونکہ بہت ایسی باتیں نہیں ہیں جو پہاڑوں کے اس پار کی ہوں۔ لکھنؤ کی سرزمین کے اوپر ایک عالم دین گزرے بہت بڑے کہ جن کے ذریعے سے اس پورے ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں شیعت پھیلی ہے، مرحوم غفران مآب، دلدار علی غفران مآب۔ ان کے ایک بیٹے تھے سلطان العلماء، ان کے قبر میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ یہ وہ بیٹے ہیں جو پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، باپ زندہ تھے لیکن بیٹے پہلے چلے گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کی قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو کہتے ہیں آپ کے والد محترم قبر کے اوپر گئے اور جانے کے بعد کہا، کیا اپنی قبر کو پنجوانا چاہتے ہو کیا؟ سمجھے بات؟ سمجھے یہ مطلب یہ کہ اگر قبر سے اسی طریقے سے آوازیں آتی رہی تو لوگ اللہ کی بارگاہ چھوڑ کر یہاں پر آ کر کے بت پرستی کرنے لگیں گے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی بندگی سکھاتے ہیں، اپنی طرف نہیں موڑتے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ اب کہتے ہیں اب یہ جو شیخ بہجت عارف کسے کہتے ہیں اس کی بات ہم بتلا رہے ہیں۔ شیخ بہجت کے لیے مشہور یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردے نہیں تھے۔ مجھ کو بھی ایک مرتبہ نماز کا موقع ملا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے نکلنا پڑتا تھا۔ جو لوگ قم میں رہے ہیں ہمارے علماء یہاں پر ہیں ان کو معلوم ہے، کم سے کم آدھا پون گھنٹہ پہلے تو جا کر کے اگر پہنچ گئے تب تو آپ کو جگہ ملے گی، اور اگر آپ نے دیر کی تو آپ کو جگہ نہیں مل سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے آنکھیں اٹھا کر کے کسی سے بات نہیں کی، یعنی نظریں نہیں اٹھاتے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ اگر نظریں اس لیے نہیں اٹھاتے تھے تاکہ پردہ پوشی رہے، بندوں کے راز ان پر بھی آشکار نہ ہونے پائیں،
کیونکہ اگر نظر اٹھا کے دیکھ لیتے تھے تو لوگوں کے چہروں کی اصلی صورت ان کے سامنے نظر آتی تھی، تو وہ کیوں کہ کہیں ہماری طرف سے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ ہو جائے، اس لیے کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے لہذا عرفان، چہرے کے اوپر سے پردے ہٹ جانا، اصل حقیقت تک پہنچ جانا، یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان بندگی کی تمام منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ لہذا عرض میں کر رہا تھا کہ خداوند عالم نے دین رحمت کو بھیجا، پیغام رحمت کو بھیجا، اور جس کے ذریعے سے اس پیغام کو بھیجا وہ رحمت للعالمین تھا۔ وہ صرف اس دنیا کے لیے رحمت نہیں تھا بلکہ عالمین کے لیے رحمت ہے، کہ جس عالمین کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ اب اس کی آغوش میں پلی ہوئی ایک ذات ہے کہ جس کے لیے اس نے ارشاد فرمایا، اس رسول رحمت نے، اس پیغمبر رحمت نے، اس نمائندہ رحمت نے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ ہمارا ٹکڑا ہے۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ یہ فاطمہ ہمارا ٹکڑا ہے۔ لہذا اب جہاں جہاں پیغمبر رحمت کی جلوہ نمائی ہوگی وہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار نظر آئے گا۔ اس پیغام رحمت میں جناب فاطمہ زہرا اور ان کی نسل کا کیسا نقش ہے اور کیسا رول ہے، یعنی کیسے بی بی نے پیغام رحمت کو اپنے بابا کی زندگی میں بھی، اپنی بابا کی زندگی کے بعد بھی اس پیغام رحمت کو کردار رحمت کے ذریعے سے کیسے عام کیا، یہاں تک ہمیں آپ کو لانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ تمہیدی گفتگو اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کیسے پتہ لگے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے؟ صحیح؟ تو اس کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ کہتے یہ ہیں کہ سب سے پہلی خداوند عالم کی رحمت کا جلوہ، اس کی رحمت کی شروعات اس دنیا کو پیدا کرنے سے پتہ لگی۔ خدا نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو یہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا۔ اس نے بہتے ہوئے دریاؤں کو کیوں پیدا کیا؟ یہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا۔ اس نے آسمان کے شامیانوں کو کیوں لگایا؟ یہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا۔ کیونکہ رحیم مطلق ہے، کیونکہ رحمان مطلق ہے، لہذا اس نے تمام پوری دنیا اور اس کے وسائل کو خلق کیا۔ صحیح ہے؟ بس اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کائنات کو پیدا کرے۔ صحیح؟ لیکن خالی اس کائنات کو پیدا کر دیتا تو پھر اس رحمت کا احساس کس کو ہوتا؟ اس رحمت کا اقرار کون کرتا؟ اس رحمت کا شکریہ کون ادا کرتا؟ لہذا اس پوری کائنات میں اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ انسان یعنی ہم اور آپ کو پیدا کرنا خداوند عالم کی رحمت کے اظہار کا سیکنڈ اسٹیپ تھا، تاکہ ہم اور آپ اس کائنات، پیدا شدہ کائنات کے سامنے اللہ کے اس رحمت کے اظہار کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اے میرے پروردگار، تو نے ہم کو پیدا کیا، لیکن ہم سے پہلے تو نے دریاؤں کو پیدا کر دیا۔ اے میرے پروردگار، تو نے ہمیں پیدا کر دیا، لیکن ہم سے پہلے زمین کو پیدا کر دیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا۔ اگر وہ ہمیں پہلے پیدا کرتا اور اب ہمیں بھوک لگنے لگتی اور ہم سے کہا جاتا رکو ہم کھانا پیدا کر رہے ہیں، تو خداوند عالم کی رحمت پر گراں گزرتا۔ مہمان تو بلا لیا ہے، کہہ رہے رک جاؤ، پک جائے پھر آئے۔ غور کر رہے ہیں؟ اگر آپ ہمیں اپنے گھر بلائیں اور بلانے کے بعد جب میں آپ کے پہنچ جاؤں تب میں کہوں پانی چاہیے، آپ کا بچہ پانی لے آئے۔ میں کہوں بھائی بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ انصاف سے بتائیے یہ ادب کے مطابق ہے کہ ادب کے خلاف ہے؟ جبکہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق انسان، وہ خالق رحمت، وہ مطلق رحمت کا مالک،
وہ مطلق رحمانیت اور رحیمیت کا مالک، اس نے ہم کو طریقے ادب سکھایا، اس نے ہمیں بتایا کس طرح اخلاق کا مظاہرہ کرو، لہذا اس کی رحمت کے مزاج پر بھاری گزرتا کہ پہلے انسان کو خلق کرتا اور پھر ہماری ضرورتوں کی چیزوں کو خلق کرتا۔ اس نے کہا نہیں، ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو میں پہلے خلق کروں گا کہ جس کے تم محتاج ہو سکتے ہو، جن کے لیے تمہاری ضرورتوں کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اب جب تم کو میں بھیجوں گا، تمہیں بھوک لگے گی، کھانے کا اہتمام موجود ہے، سرسبز و شاداب درخت موجود ہیں، میوے موجود ہیں، تمہیں پیاس لگے گی، تم ارادہ کرو گے تو بہتے ہوئے دریا موجود ہیں، لیکن اس کے بعد پھر خداوند عالم اعلان کرے گا، اے حضرت انسان، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم کو حیوانوں کی طرح خلق نہیں کیا ہے۔ جب ہم نے حیوان کو پیدا کیا تو حیوان سے ہم منتظر نہیں ہیں کہ وہ یہ کہے کہ پھر ہم کو کس کے لیے خلق کیا ہے، لیکن جب ہم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا تو کم سے کم تم بھی تو اپنے سے پوچھو کہ مجھ کو کس کے لیے خلق کیا ہے۔ بس اگر یہ احساس ذہن میں ہمارے اور آپ کے آ جائے کہ جب اس خدا رحمان و رحیم نے سب کچھ ہمارے لیے خلق کیا ہے تو میرے پروردگار یہ تو بتا کہ ہم کو کس کے لیے خلق کیا ہے۔ کہا یہ میں بتاؤں گا نہیں، بلکہ تم اپنی فطرت سے پوچھو، اپنی عقل و شعور سے پوچھو، جہاں تم کو تمہاری عقل و شعور پہنچا دے سمجھ لینا کہ وہی تمہارا خالق رحمت ہے۔ ایک سلوات بھیجیے۔ لہذا خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تاکہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کر سکے، اپنی رحمتوں کے تقاضوں کے مطابق اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اب ہم کو آزاد چھوڑ دیتا، یہ میرے لیے بہتر تھا کہ ہم کو پابند بنا کر کے اس دنیا میں وہ بھیجا اس نے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کون سی چیز خداوند عالم کی رحمت کے مطابق ہے، یہ ہم اپنے بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی مجھ کو خداوند عالم نے پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اب ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرتا، جس طرح چاہو رہو، جس طرح چاہو کھاؤ، جس طرح چاہو پیو، جس طرح چاہو سو، جس طرح چاہو گھومو۔ یہ رحمت کے مطابق ہے اللہ کے، یہ پیار اور محبت کے مطابق ہے، یا اگر وہ ہمیں ٹوکے اور روکے، یہ خداوند عالم کی محبت کا تقاضا ہے۔ میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں، یعنی اس نے ہمیں پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا، تو ہم میں اور گائے میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ جانوروں کو بھی پیدا کیا اور ہمیں بھی پیدا کیا۔ جانوروں کو آزاد پیدا کیا ہے کیونکہ جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے تصرف میں، وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم ان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ دنیا کو میرے اور آپ کے لیے خلق کیا، لہذا دنیا ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر کہیں پر بھی دنیا کا قانون میرے اوپر آ جائے تو سمجھ لیجئے ہم ہار کی جنگ میدان میں ہار رہے ہیں، کیونکہ دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ بس ہم کو آزاد خلق نہیں کیا ہے، ہم کو بے نفع بیل خلق نہیں کیا ہے، ہم کو مکلف بنایا ہے، ہم پر واجبات رکھے ہیں، ہمارے اوپر حرام چیزوں کو معین کیا ہے، یعنی ہمارے لیے روک ٹوک کا قانون بنایا ہے۔ یہ روک ٹوک کا قانون نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ کیسے بات کیسے پتہ لگے میرے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کے بابا، وہ اگر آپ کو دیکھ لیں کہیں اننون جگہ کے اوپر
کچھ ایسی جگہ کے اوپر کہ مناسب نہ ہو، وہ آپ کو گھر میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ وہاں کیوں کھڑے تھے؟ وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہاں تو آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ جبکہ بہت سے آپ کے ساتھ لوگ تھے، آپ کے چچا نے اس کو نہیں بلا کر کے کہا، آپ کے ماموں نے اس سے نہیں کہا، آپ کے باپ نے اس سے نہیں کہا۔ تو یہ بتائیے جو باپ آپ کا ٹوک رہا ہے، منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، بلا رہا ہے، پوچھ رہا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کو کوئی دشمنی ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہمیں برا بھی نہیں لگتا، ہم اپنے بابا کو دیکھتے ہیں آتے ہوئے اور کچھ اچھے لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، ہم کترا کے نکل جاتے ہیں کہ میرا بابا مجھ کو دیکھنے نہ پائے، لیکن وہ جو میرا خالق ہے اس سے تو ہم کہیں کترا کے نہیں جا سکتے۔ لہذا خداوند عالم نے ہم کو مکلف بنایا ہے۔ مکلف یعنی جب ہم 15 سال کے مکمل ہو جائیں گے تو ہم کو خطاب کر کے پکارے گا، یا ایھا الناس، یا ایھا المسلم، یا ایھا المومن۔ یعنی اب تک ہمیں پکار نہیں رہا تھا، ہمارے سلسلے میں میرے باپ کو پکار رہا تھا، ہمارے سلسلے میں میری ماں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو جب تمہاری آغوش میں بچہ آ جائے تو داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت دینا۔ ہم سے تو کہہ نہیں رہا کیونکہ ابھی ہم مکلف نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب ہم مکلف ہو گئے تو خدا نے ڈائریکٹ ہمیں اور آپ کو خطاب کیا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ ہے برتھ ڈے منانا الگ قانون ہے، لیکن جس دن 15 سال مکمل ہو، خداوند عالم کی آواز میرے کانوں میں آنے لگے، علماء ہمارے کہتے ہیں اس دن جشن منانے کا دن ہے، اس دن شیرینی بانٹنے کا دن ہے، اس دن مٹھائی بانٹنے کا دن ہے، اس دن بچوں کو خوشحال ہونے کا دن ہے۔ کیوں؟ آج اللہ مجھے پکار رہا ہے، اے میرے بندے یہاں آؤ، آج سے تمہارے اوپر نماز واجب ہو گئی، آج سے تم پر وضو، جب نماز کی حالت میں جانا وضو واجب ہو گیا، آج سے وہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہو گئی۔ یعنی خدا نام لے لے کر پکارنے لگا۔ چل بات دیجیے محمد والا۔ لذا جشن تکلیف منایا جاتا ہے۔ بعض ممالک ایسے ہیں وہاں جشن تکلیف منتا ہے، جب بچی 9 سال کی مکمل ہو جاتی ہے تو جشن تکلیف منتا ہے۔ یہ کون سا جشن ہے؟ یعنی آج اللہ نے اس کو پکارا ہے، آواز دی ہے۔ کیسے عجیب سی بات، آپ دیکھیں جیسا محسوس کریں اس کو کہ کسی دن کلاس میں ٹیچر نام لے کے پکار لے، محمد میاں عابدی ہوم ورک کیا ہے۔ اگر آدمی محسوس کر لے کہ یہ میرے آج استاد نے میرا نام لے کر کے کیوں پکارا، یہ جز محبت اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنے دن سے تھے، لاسٹ لائن میں بیٹھ رہے تھے، نہ نگاہ پڑ رہی تھی، نہ وہ کبھی پوچھ رہا تھا، دوسروں سے کاپیاں منگوا رہا ہے، ہوم ورک دیکھ رہا ہے، تم نے کلاس ورک کیا کہ نہیں کیا، تم نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا۔ اما اچانک ایک دن اس نے کہا آگے آئیے، یہاں بیٹھیے، سامنے بیٹھیے، پیچھے کیوں بیٹھے بیٹھے، کل سے آپ آگے کی لائن میں بیٹھیے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک ڈائریکٹ توجہ نہیں تھی، اب آج سے ڈائریکٹ توجہ ہے۔ اب آج سے ہمارا ہوم ورک دیکھا جائے گا، آج سے ہمارا کلاس ورک دیکھا جائے گا۔ اور جب معلم کی اتنی توجہ ہو جائے تو انصاف سے بتائیے آپ کا علم کا معیار بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ بندگی بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ انسانیت بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ تربیت بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ جب انسان بڑا ہوگا سبحان اللہ، تو پھر وہ معلم بنے گا، پھر وہ استاد بنے گا، پھر وہ ٹیچر بنے گا، پھر وہ معاشرے کی تعمیر کرے گا اور معاشرے کو آباد کرے گا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ یہاں تک آپ گفتگو کو یاد رکھیے گا۔ بس خداوند عالم رحیم ہے، پیغمبر کو بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس پیغمبر نے جس پیغام کو بھیجا ہمارے درمیان پیش کیا، وہ بھی پیغام رحمت ہے۔ اس پر ہمیں ابھی آئندہ گفتگو کرنا ہے
جس سلسلے کا اس نے تعارف کرایا وہ بھی رحمتوں کا مظہر ہے، کہیں پر رحمانیت کا مظہر، کہیں پر رحیمیت کا مظہر ہے۔ اس گھر میں سوائے رحمانیت اور رحیمیت کے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اب ہماری گفتگو یہ ہے کہ ایسا خانوادہ اور ایسا گھر جو رحمت الہی کا مظہر بنے، جو رحمانیت الہی کا مظہر بنے، جو محبت الہی کا مظہر بنے، جو اللہ کے پیار کا مظہر بنے، وہ گھر کیسا ہونا چاہیے؟ اب اس گھر کی آبادی، اس گھر کی تعمیر، اس گھر کو بنانا، اس گھر کو پیش کرنا، یہ سارا کام خدا کا ہے، یہ سارا کام اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ کے دین کو ان کے ذریعے پہنچوانا ہے۔ اب اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا، اب وہ پیغمبر اپنے بعد میں جس سلسلے کو پہچانائے گا، یہ اپنی طرف سے نہیں پہچانائے گا بلکہ خداوند عالم کے حکم کے مطابق پہچانائے گا۔ لہذا اب پیغمبر کی زبان پر جتنے جملے ہوں، چاہے علی علیہ السلام کے بارے میں ہو، چاہے حسن علیہ السلام کے بارے میں ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہو، چاہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہو، محمد مصطفیٰ کی طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ کی طرف سے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ محمد مصطفیٰ رشتے کی بنا پر ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ یعنی اللہ کا پیغمبر ہے جو اپنے بعد میں سلسلہ ہدایت کا تعارف کرا رہا ہے، تاکہ تم تک اگر رحمت پہنچے گی تو اس گھر سے پہنچے گی، پیار و محبت پہنچے گا تو اس گھر سے پہنچے گا۔ سلوات بھیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی۔ خداوند عالم ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کے ایمان کو قوی کرے اور ان کو آئندہ کی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنا دے۔ بس میرے عزیز دوستو، توجہ شرط ہے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کی نسلوں کے لیے صرف توجہ کریں، اس لیے کہ جو ہمیں گھر دیا گیا وہ گھر اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اس گھر کی فضیلت الگ، اس گھر والے الگ۔ کسی ایک مرحلے کے اوپر انسان اگر غور و خوض کرنے لگے تو وہ جھومنے لگے گا۔ ایسوں کی محبت ہمیں دے دی، ہمارا احسان نہیں بلکہ ان کا احسان ہے کہ ان کی محبتوں کو پروردگار نے ہمارے دلوں میں رکھا، ہمارے اور آپ کے دلوں کا انتخاب کر لیا۔ اللہ ان کی محبت کو ہر دل میں عطا نہیں کرتا، ہر دل اس لائق نہیں ہوتا کہ جس میں اہل بیت کی محبت، مخصوصاً جناب فاطمہ زہرا کی سلام اللہ علیہ کی محبت جاگزین ہو جائے۔ پہلے ان قلوب ایک باواز بلند صلوات بھیجیے۔ الحمدللہ یہ سارا وقت ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لہذا بعد میں نہ کہیے گا 1.5 گھنٹے مولانا نے مجلس پڑھی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔
البتہ یہ بچے نعمتیں ہیں، پروردگار کی خدا کی قسم نعمت ہے۔ میں نے عرض یہی کر رہا تھا کہ شرط توجہ کی ہے۔ ہمارے لیے ہمارے دین و مذہب نے انتخاب سکھایا ہے۔ میں جس زندگی کی شروعات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے کتنا اہتمام اور انتظام کیا ہے۔ ہم حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پہلے ابھی ان کے ماں اور باپ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اور صرف اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جس زمان اگر یہ آپ کو پتہ لگانا ہے، اندازہ لگانا ہے، اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام رحمت ہے، یہ دین رحمت ہے، یہ دین محبت، پیار، امن، سلامتی، آشتی، دوستی ہے، تو ہم کو پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا جب تک یہ دین نہیں آیا تھا اس معاشرے میں تو کیا ہو رہا تھا، کس طرح لوگ زندگی گزار رہے تھے، کیا کر رہے تھے۔ لیکن جب یہ پیغام رحمت آ گیا تو ان میں کتنی تبدیلیاں آئیں، کیسے ان میں چینجنگ آ گئی، کس طرح وہ زندگی گزار رہے تھے، اور بعد میں ان کی زندگیوں میں کتنا پریورتن اور کتنی چینجنگ اور کتنی تبدیلی آ گئی۔ جہاں لوٹ مار، بہت خلاصے کے طور پر کل میں بیوی کے خطبے سے بیان کروں گا تفصیلی طور کے اوپر کیسے زندگی گزار رہے تھے، اور بیوی نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب میرا بابا اپنے اس پیغام کو لے کر کے آیا تو تم کیسے تھے اور کیسے ہو گئے، اور اب تمہارا ویوہار ہمارے ساتھ کیا ہے، کل میں اس پر گفتگو کروں گا۔ لیکن صرف آج اجمالی طور کے پر آپ کو یہ اپنے بچوں اور جوانوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اگر ہمیں یہ اندازہ لگانا ہو کہ یہ دین جو رحمت ہے، جو مولانا صاحب بہت دیر سے کہہ رہے ہیں، دین رحمت، پیغام محبت، پیغام پیار، تو ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا آپ ابھی قرآن میں دیکھیے، میں نہیں کہتا کہ آپ کسی مولانا یا مولوی سے پوچھئے، آپ ہسٹری جا کے معلوم کریے اس وقت کا عرب کا معاشرہ کس طرح سے زندگی گزار رہا تھا۔ ہسٹری تو کسی دین سے تعلق نہیں رکھتی، ہسٹری تاریخ کی کتابوں میں اٹھا کر کے دیکھیے کہ اس وقت کیسے زندگی لوگ بسر کر رہے تھے، کیسے لوگ زندگی گزار رہے تھے، اور رسول اکرم جس پیغام کو لے کر کے آئے اس پیغام کے نتیجے میں انسان کی ویلیو، اس کی عزت اور اس کا احترام کتنا بلند و بالا ہو گیا۔ اس زمانے کے لیے بہت مشہور ہے کہ انسان اتنا بیچارہ تھا کہ اگر راستے میں پتھر سے ٹکرا جاتا تھا تو پتھر کے آگے سجدہ کرتا تھا، اگر پتھر کو کاٹ دینے کے لیے کہیں پر اس کو لوہا نظر آ جاتا تھا تو لوہے کو اپنا خدا مان لیتا تھا، اگر آنکھ کے ذریعے لوہا گلتا دکھ جائے تو وہ آتش کدوں کے آگے جبینوں کو ٹیکنے لگتا تھا، اور اگر بہتی ہوئی آنکھ کے شعلوں کو پانی بجھا دے تو پانی کو خدا سمجھتا تھا۔ پانی جن ابروں پر لے کر کے آئے پانی کو تو ابروں اور بادلوں کو خدا سمجھتے تھے۔ آج بھی آپ ایسے اشارے اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں، گرج کو خدا سمجھتے تھے، بجلی کو خدا سمجھتے تھے، تاریکی اور اندھیرے میں بجلی سمجھ جاتی تھی تو سمجھتے تھے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا خدا ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی عزت اور ویلی کو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے کوئی صلوات بھیجئے نا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی عزت، آبرو، اس کی ویلی، اس کے سر کو کتنا بلند کر دیا، کہا یہ سب کچھ تمہارے لیے، تم پتھروں کے آگے سجدہ کر رہے ہو، پتھر تم اپنے آپ کو بلند تو کرو تو سے یہ پتھر تمہاری ہتھیلی پر تمہارے لیے تسبیح و تحلیل نہ کرنے لگے۔ تم جس آنکھ کو اپنے لیے اپنا خدا سمجھ رہے ہو، اسی آنکھ کو تمہارا کردار گلزار میں تبدیل کر سکتا ہے، مہکتے ہوئے پھولوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جس بہتے ہوئے دریاؤں کو، پانی کو تم اپنا خدا سمجھ رہے ہو، تم اشارہ کرو تو اس میں مصلی بچھا کر اپنے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ رسول اکرم نے اس زمانے میں کر کے دکھایا اپنے کردار کے ذریعے سے۔ وہ معجزہ نہیں تھا،
وہ کردار محمد مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ جس معجزے کے مقابل میں جو لوگ شعور رکھتے تھے وہ لبیک کہہ رہے تھے اور ہاتھوں پر بیعت کہہ رہے تھے. لہذا اس زمانے میں جو اس زمانے کا کلچر تھا اور اس رسول کے آنے کے بعد جو کلچر میں تبدیلی آئی، جز پیغام رحمت اور کچھ نظر آ سکتا ہے؟ جہاں لوٹ مار معیار سمجھا جاتا تھا طاقت کا، جہاں جھوٹ فریب مکاری ہی انسان کو عزت دیتی تھی، ایسے معاشرے میں رسول اکرم نے ابھی بعنوان رسول آپ نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا ہے، لیکن جو کردار پیش کیا ہے اس کردار کے نتیجے میں آپ کو امین لوگ کہتے تھے، آپ کو سچا کہتے تھے. جب پہلی بار آپ نے پیغام خدا کا اعلان کیا ہے، اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے، تو پہلے اقرار لیا ہے. کیا اقرار تھا؟ آپ نے کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یا اے محمد، ہم نے اب تک آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں، لہذا میں یقین کر لوں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ لوگ اگر میری آنکھیں دیکھیں اور میں لشکر کو نہ دیکھ سکوں تو میں کہوں گا میری آنکھیں تو غلطی کر سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان کی صداقت غلطی نہیں کر سکتی ہے. صلوات بھیجیے محمد. اب انصاف سے بتائیں، اس آغوش کی پلی بچی اس کی سچائی کس معیار پر ہوگی؟ اس کی آغوش کے پلے بچے سچائی کے کس معیار پر ہوں گے؟ کہ میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا کہ اسلام کہاں سے کڈنیپ ہوا، کہاں سے اغوا ہوا، کہ آج دنیا دشمن اسلام کو موقع مل گیا کہ اس نے اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچی، اسلام کے اوپر چھینٹیں اچھالی اور اسلام کے خلاف، رسول اکرم کے کردار کے خلاف طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں. تو اس پر گفتگو بہت ضروری ہے جو میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کروں گا، تاکہ ہمارے بچے اور ہمارے جوان الرٹ رہیں اور ریزن ڈھونڈ سکیں، علت ڈھونڈ سکیں، سبب ڈھونڈ سکیں کہ کیا وجہ ہے اتنا پاک دین، اتنی محبتوں سے بھرا دین، اتنی پیار سے چھلکتا ہوا دین، ایسا پیغام کہ ایک تلوار لے کر کے آیا، رسول اکرم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے محمد بتاؤ تم کو ہماری تلوار سے کون بچائے گا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرا خدا، میرا خالق. اس کا ہاتھ کپ کپاتا ہے، تلوار چھٹ جاتی ہے، رسول اکرم بولتے ہیں اور تلوار اٹھا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اب بتاؤ تم کو ہماری تلوار سے کون بچائے گا؟ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ یہ تھا کہ وہ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے پیار اور محبت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اوپر آپ حکومت کر رہے تھے. وہ کہتا ہے محمد اب تو کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیں بچائے سوائے آپ کے اخلاق کے، آپ کے پیار کے، آپ کی طرف سے جو محبت کو ہم نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہے کہ شب ہجرت رسول اکرم کو قتل کرنے کی پلاننگ تھی، سنا؟ اور اس بستر کے اوپر رسول اکرم نے اپنے یعنی گویا بھائی کو، چچا بھائی کو سلا دیا تھا. پورا واقعہ مجھے ہجرت نہیں سنانا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. ہمیں صرف ایک نقطے کی طرح اپنے جوانوں اور بچوں کی توجہ دلانا ہے. رسول اکرم کو قتل کرنے کی سازش ہے اور آئے اس لیے کہ رسول کو قتل کر دیں، لیکن اسی رسول کے پاس امانتیں ابھی ان کی ہیں. سنا ہے نا آپ نے کہ مکے کے کفار اور مشرک اپنی امانتوں کو رسول خدا کے پاس رکھتے تھے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ان سے لے لیں گے. ان کو وہ رسول محمد کو اللہ کے رسول نہیں مان رہے تھے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ جو ہم نے امانتیں ان کے سپرد کی ہیں وہ ہمیں ملیں گی. اب حد یہ ہے ان کے اعتماد اور بھروسے کی کہ وہ قتل کرنے آئے ہیں
ان کے اعتبار سے، ان کے ذہن کے اعتبار سے ممکن ہے محمد قتل بھی ہو جائیں، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ اگر محمد قتل بھی ہو گئے تو جس گھر کی تربیت یہ کر رہے ہیں، جس آغوش میں انہوں نے علی کو پالا ہے، جس آغوش میں انہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہے، اگر ان کا باپ مقتول بھی ہو جائے گا، اگر محمد قتل بھی ہو جائیں گے تو میری امانتیں کہیں نہیں جائیں گی، وہ ہمیں ضرور ملیں گی۔ آپ بتائیے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی سامان پیسہ رکھا ہے اور ہمیں قتل کی پلاننگ کر رہا ہو کہ مولانا کو آج مار ڈالے، تو کوئی ایسے ہی بے وقوف ہوگا کہ جو میرے پاس پیسے بھی رکھا ہے، میرے اکاؤنٹ میں پیسہ اس کے رکھا ہوا ہے اور وہ ہمیں قتل کر دے؟ وہ کہے گا بھیا پہلے پیسے لے لو، بعد میں ہم ان کو چھاٹیں گے اور کم کریں گے، اس لیے کہ پتہ نہیں ان کا بیٹا کہے گا وہ یہ تو میرا ہے، میرے باپ کے نام ہے۔ سامنے کی بات ہے نہیں، کفار اور مشرکین مکہ جہاں نہ قانون ہے، نہ کلچر ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ قدرت ہے، نہ طاقت ہے، رسول اکرم کے پاس سب کچھ ادھر ہے، لیکن ان کے سامنے ایک چیز ہے کہ یہ پیغمبر جو اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے یہ امین ہے، یہ سچا ہے، جس طرح یہ ہے اسی طرح اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، لہذا ہم قتل کرنے کے بعد بھی اگر علی سے امانتیں مانگیں گے تو ضرور ملیں گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا پروردگار نے اس گھر کا آغاز کیسے کیا؟ بس میری آج کی گفتگو کا یہ آخری پیراگراف ہے کہ اس گھر کا انتخاب اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اس دور میں جناب ختیجہ کا انتخاب ہوا اور اس منتخب پروردگار نے محمد مصطفیٰ کا انتخاب کیا ایک نئی زندگی کے آغاز کا۔ اور یہ انتخاب ایسے نہیں تھا بلکہ امتحان کی صورت میں ایک جوان 25 سالہ جوان کو مزاربے کی صورت میں تجارت کے لیے بھیجا اور پھر محمد مصطفیٰ نے کامیاب سفر تجارت کو ختم کیا، وہ بھی مکے کی سرزمین پر، اس ماحول میں آپ طاہرہ ہیں، آپ زکیہ ہیں۔ کون؟ جناب ختیجہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، جناب ختیجۃ الکبریٰ کی گفتگو ہو رہی ہے، مادر فاطمہ کی گفتگو۔ وہ طاہرہ ہے اس زمانے میں، اندازہ لگا سکتے ہیں اس زمانے میں طاہرہ کے ہونے کا مطلب کیا ہے، زکیہ کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں فضلت ختیجۃ الکبریٰ علی نساء العالمین۔ آپ نے ہمارے بچوں نے صرف جناب سیدہ کے لیے سنا ہے حدیثوں میں کہ سیدہ نساء العالمین ہے، آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں تمام عورتوں کی سردار ہیں، آپ کو فضیلت بخشی گئی ہے تمام عورتوں کے اوپر۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، کون ختیجہ؟ کون ختیجہ؟ رسول اکرم کے لیے کھانا لے کر کے پہنچانے والی، کس غار میں، جس غار میں رسول عبادت کیا کرتے تھے، کھانا لے کر کے پہنچا رہی ہے، پانی لے کر کے پہنچا رہی ہے۔ لیکن یہ ماجرا یہیں پر ختم نہیں ہو رہا ہے، جبریل امین اترتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کا سلام ہو، میری جانب سے آپ پر سلام ہو، سنیے پروردگار نے کہلوایا ہے ابھی ختیجہ آنے والی ہیں جو آپ کے لیے کھانا اور پانی لائیں گی، میری طرف سے اور میرے اللہ کی طرف سے ختیجۃ الکبریٰ کو سلام کہیے گا، ہماری طرف سے اور میرے اللہ کی طرف سے، میرے اللہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے
السلام علی خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ الکبریٰ پر سلام کہیے گا۔ سنیے بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، خدیجۃ الکبریٰ وارد ہوتی ہیں، کھانا اور پانی رکھ دیتی ہیں، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ اللہ نے اپنی جانب سے، جبریل نے اپنی جانب سے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے۔ سنیے جناب خدیجۃ الکبریٰ اس زمانے میں کیا فرماتی ہیں ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام، اللہ کلن سلامتی ہے، اس کی جانب سے تمام سلامتیاں ہیں، اس تک تمام سلامتیاں ختم ہوتی ہیں۔ جناب خدیجہ نے یہ کہہ دیا اور رسول اکرم تک یہ پیغام پہنچایا کہ میری طرف سے بھی یہ سلام اللہ کی بارگاہ میں، بات ختم ہو گئی، خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جناب فاطمہ زہرا ہیں اپنے باپ کی خدمت میں آتی ہیں، آپ کا سن 5 سال کا ہے، فرماتی ہیں آ کر کے بیٹی ہے 5 سالہ بچی ہے، بابا سے کہتی ہے یا ابتا این امی، بابا میری ماں کہاں ہے، بابا میری ماں کہاں ہے، بابا میری ماں کہاں ہے۔ جناب جبریل امین فوراً پیغام لے کر کے آتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ نے کہوایا ہے اس بچی سے فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ ان کی ماں مریم کے درمیان میں ہے، آسیہ کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے، قصر مروارید ہے اور وہ محل جو خداوند عالم نے ان کے لیے انتخاب کیا ہے ان میں ان کے اطراف میں بیویاں بیٹھی ہیں جو ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ کون بیویاں ہیں؟ ایک کا نام مریم ہے، ایک کا نام آسیہ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کون فرماتے ہیں؟ جناب جبریل کہتے ہیں پروردگار نے کہا ہے کہ اس بچی کو میرا سلام کہیے، ہماری جانب سے سلام پہنچائیے۔ جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ کا سلام اس بچی پر، میرا سلام اس بچی کے اوپر۔ یہ 5 سالہ بچی تھی، وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، سلام کا انداز اور بچی اور ماں کے جواب کا طریقہ سنیے، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ وہ ماں کا جواب تھا، یہ 5 سالہ بچی کا جواب ہے۔ جیسے ہی بچی کی خدمت میں اس پیغام کو پہنچایا باپ نے، اے میری لال اللہ نے اور اس کے جبریل نے تم تک سلام کہلوایا ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ فرماتی ہیں ان اللہ هو السلام منہ السلام الیہ السلام، اللہ سلامتی ہے، اس کی جانب سے سلامتی ہے اور اس تک تمام سلامتیاں ختم ہوتی ہیں۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں فداہا ابوہا، اے میرے لال اے میری بچی تم پر تمہارا باپ فدا ہو جائے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جن کی راتوں کی عبادتیں، نماز شب، رسول کی خدمت، اللہ کی جانب سے سلام، یہ 5 سالہ بچی انداز وہی قدرت کا۔ این انتم ایھا المسلمون، تم کہاں ہو مسلمانوں؟ لماذا ما تتفکرون فی ھذہ المسئلہ، کیوں تم غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں کیا کیا تم نے؟ وہ خالق کائنات ارحم الراحمین جس کو اتنا خیال ہے اس بچی کی بے چینی کا کہ اگر بچی سوال کر لے این امی، میری ماں کہاں ہے، تو قدرت جو عین رحمت ہے، وہ رحمتوں کا نزول اس کی جانب سے شروع ہو جاتا ہے اس بچی کے لیے۔ اب حق ہے کہ نہیں ہے کہ اس کی شہادت کے دن منائے جائیں؟ اب اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ اب تک کہاں تھے یہ مولانا لوگ، مراجے لوگ، اس سے پہلے کیوں نہیں فاطمیہ کی شہادتیں منتی تھیں اور عزائے فاطمیہ نہیں منتی تھی؟ ارے تمہیں کیا پتا کہ کس دور سے تمہاری تاریخ گزری ہے؟ کیا پتا کہ علی کے نام لینے سے قتل کر دیے جاتے تھے، لوگوں کو جیلوں اور زندانوں میں ڈال دیا جاتا تھا، بیوی کا بلا کوئی نام لے سکتا تھا؟ چھٹے امام کا زمانہ، امام کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آ کر دسترخوان بچھا رہے، امام اس سے کہتے بسم اللہ، لیکن اس کو کھانے کی کیفیت نہیں ہے۔ امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے دل نہیں لگے ہو، تم کچھ بے چین سے نظر آئے، کچھ تم طرف ہو، تم کھانے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتا میں کچھ ایسا منظر دیکھ کر کے آیا، میرا دل اندر سے
امام پوچھے تم نے ایسے کیا دیکھ لیا؟ کہا میں آ رہا تھا، میں نے خاتون کو دیکھا کہ جو گر گئی تھی، جب وہ اٹھی تو اٹھتے وہ اس نے کہا بیوی پر فاطمہ زہرا پر سلوار بھیجی اور کہا فاطمہ بیوی آپ کے قاتلوں پر خدا کا عذاب ہو۔ بس اس کے بعد کچھ حکومت کے سپاہیوں نے فوجیوں نے اس کو مارا اور پیٹا اور گرفتار کر دیا اور لے جا کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے آؤ اور مسلح بشارے دے دعاؤں کے لیے آتوں کو کھول دیتے۔ اس دور سے گزرے، اس دور سے گزرے، اس دور سے کیسے بیوی کا غم منایا جا سکتا تھا، کیسے بیوی کی سب ایسا بچائی جا سکتی تھی۔ میرے عزیز دوستو، ارے اتنی زیادہ آزادی کے بعد بھی آج ہم فتنے کی بچنے کی خاطر کہ کہیں فساد نہ ہو، کہیں فتنہ نہ ہو، دشمنان دین اور اسلام کو موقع نہ مل جائے، ارے یہ مظلومیت تو اور نہیں تو کیا ہے کہ آج بھی نہیں بتا سکتے فاطمہ کا قاتل کون تھا، فاطمہ کو کس نے ستایا، فاطمہ کے چہرے پر تماشا کس نے لگایا، بازو پر کس نے نظر لگائی۔ ارے اندازہ تو اس سے لگتا ہے کہ تمام اہل بیت علیہ السلام نے، تمام ائمہ نے ارے نام فاطمہ کے سامنے جو احترام کرتے تھے۔ آپ کا کوئی دوست آیا چاہنے والا، کہا میرے گھر بچی ہوئی ہے، میں نے نام فاطمہ رکھا ہے، اس مرتبہ انضام فرماتے اگر فاطمہ نام رکھا ہے تو کبھی غصہ نہ کرنا، کبھی اس کے چہرے پر نہ آئے۔ ارے جلدی نام فاطمہ آ جائے، ارے کہتے ہیں جب ایمان اس دنیا میں آئے بالکل بچپنے کا عالم ہے، زمین پر ہاتھ مارے اور ہاتھوں کو بلندی آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اے میرے پروردگار آئے سر کشی، آخر امام قریب پہنچتے ہیں، بچے کو آغوش میں لیتے ہیں، اے میرے لال یہ تم کیا سوچ رہے ہو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے؟ ارے نبی امام فرماتے بابا ارے میں سوچ رہا ہوں کہ میری ماں کی کیا خطا تھی، میری دادی کی خطا کیا تھی، ارے اس کو کیوں مارا گیا؟ بس میرے عزیزوں کو میں مسائل پسند کر رہا ہوں، مجھے کیسے صوبے میں لوگ چلا گئے، آپس میں گفتگو چل رہی تھی کہ ایک مرد کے لیے سب سے سخت منزل کیا ہوتی ہے زندگی میں۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہا تھا، نہیں پتا کہ اشارہ ان کا ان کی طرف ہو۔ علی کو آتا دیکھا سب خاموش ہو گئے، علی قریب پہنچے کا موضوع سخن کیا تھا، کوئی بولے بتا نہیں رہا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا بتاؤ تو، کہا آقا مولا موضوع بحث یہ تھا، ہم لوگ نے گفتگو کر رہے تھے کہ مرد کے لیے سب سے سخت منزل کون سی ہے۔ علی نے کہا مجھ سے بھی پوچھنا چاہتے ہو، میں بھی بتاؤں، مرد سے یہ سخت ہے اس کی ناموس کو مارا جائے اور وہ کچھ کر نہ سکتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہم سب سے مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو لوگ بھی عزائے فوتیہ میں دام درہم سخن شریک ہیں صحیح میں، ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے دین و دنیا کو آباد فرما۔ پروردگار بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، صاحبان اولاد کی اولادوں کو نیک و صالح بنا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں